پاکستان میں مہلک وائرس کرونا کے وار جاری ہیں۔ وبا سے مزید 71 افراد انتقال کر گئے جبکہ مزید 2545 افراد میں وائرس کی تصدیق ہوئی ہے۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک بھر میں 24 گھنٹوں میں 40,090 ٹیسٹ کیے گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعال مریضوں کی تعداد 42,851 ہو گئی ہے، جن میں سے 2,505 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ NCOC کے مطابق پاکستان میں کرونا سے انتقال کرنے والوں کی مجموعی تعداد 9,080 ہو گئی ہے جبکہ مجموعی کیسز 4,48,522 تک جا پہنچے ہیں۔ 24 گھنٹوں میں کرونا کیسز مثبت آنے کی شرح 6.3 رہی۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کے مطابق ملک کے مختلف جیلوں میں عمر رسیدہ قیدیوں کو کرونا کے خطرے کا سامنا ہے۔ دوسری جانب انتظامیہ کی جانب سے کراچی، پشاور، لاہور سمیت ملک کے مختلف حصوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن نافذ ہے۔ حکومت کی جانب سے عوام سے SOPs پر عمل درآمد کی اپیل کی گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اور افغانستان کے صدر اشرف غنی نے افغان امن عمل میں جاری پیش رفت اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے پر تبادلہ خیال کیا ہے۔ صدر اشرف غنی سے فون پر گفتگو میں وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان میں تنازع کے سیاسی حل کے لیے افغانستان کے اپنے امن عمل کی مکمل حمایت کے پاکستان کے عزم کا اعادہ کیا۔ دوحہ میں ہونے والے بین الاقوامی مذاکرات میں حالیہ پیش رفت کا خیر مقدم کرتے ہوئے وزیر اعظم عمران خان نے اس بات پر زور دیا کہ پاکستان کی جانب سے تمام فریقین سے رابطے اس کی طرف سے سہولت کاری کی اس کوشش کا حصہ ہے جس کا مقصد وسیع البنیاد اور جامع سیاسی حل کے لیے پیش رفت کو یقینی بنانا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا تھا کہ پاکستان تمام افغان اطراف سے کہتا ہے کہ وہ تشدد میں کمی اور سیز فائر کے لیے اقدامات اٹھائیں۔ دونوں رہنماؤں نے اس موقع پر افغان عمل میں تعاون جاری رکھنے اور دو طرفہ تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ واضح ہے کہ مذاکرات کے اگلے مرحلے کے لیے مقام کا تعین نہ ہونے، امریکہ میں اقتدار کی منتقلی اور افغانستان میں شدت سے لڑائی کی وجہ سے امن عمل کی بحالی غیر یقینی صورتحال سے دوچار ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ کی توہین نہیں ہونی چاہیے۔ وزیر داخلہ نے اسلام آباد میں غیر ضروری پولیس چیک پوسٹیں ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں پولیس پر سب سے کم خرچ کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد میں وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان رواں ماہ اسلام آباد پولیس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت کریں گے۔ اسلام آباد اور پاکستان پولیس کے شہداء کو سلام پیش کرتا ہوں۔ وفاقی وزیر داخلہ نے بتایا کہ میں کل نادرہ کا دورہ کروں گا۔ شناختی کارڈ اور پاکستانی پاسپورٹ کی توہین نہیں ہونا چاہیے۔ اسلام آباد کی ٹریفک سے مطمئن ہوں۔ شیخ رشید کا کہنا تھا کہ اگر سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈز ہو جاتا ہے تو یہ کہنا ختم ہو جائے گا کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی۔ امریکی خلائی ادارے ناسا نے انسٹاگرام پر خلا سے لی گئی ایک تصویر جاری کی ہے جس میں کوہ ہمالیہ، لاہور اور دہلی نظر آ رہے ہیں۔ بین الاقوامی خلائی اسٹیشن سے لی گئی تصویر میں برف سے ڈھکی ہمالیہ کی ہیبت ناک چوٹیوں کو دیکھا جا سکتا ہے۔ اس سحر انگیز تصویر میں کوہ ہمالیہ کی دائیں جانب لاہور اور بھارتی شہر دلی کی روشنیاں بھی واضح ہیں۔ سورج کی تابکار شعاؤں سے مدھم نارنجی دکھائی دینے والے فضائی ذرات کے نیچے نئی دہلی اور لاہور کی چمکدار روشنیاں بھی واضح طور پر نظر آ رہی ہیں۔ ناسا نے تصویر کے کیپشن میں لکھا کہ شمال میں یا تصویر میں دائیں جانب شمالی بھارت اور پاکستان کا زرخیز علاقہ واقع ہے، جبکہ شمال میں یا تصویر کے بائیں جانب تبت کا سطح مرتفع کا خشک علاقہ ہے جسے دنیا کی چھت بھی کہا جاتا ہے۔ ناسا کی اس تصویر کو سوشل میڈیا صارفین نے خوب سراہا اور لائکس اور تبصروں کے ڈھیر لگ گئے۔ لوگ تعجب کا اظہار کر رہے ہیں کہ فضا میں اس قدر بلندی سے کیا واقعی یہ شہر نظر آ سکتے ہیں۔
لاہور ہائی کورٹ نے چودھری برادران کے خلاف آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات 4 ہفتوں میں مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ عدالت عالیہ لاہور میں چودھری برادران کی چیئرمین نیب کے اختیارات کے خلاف کیس کی سماعت ہوئی۔ ڈی جی نیب لاہور شہزاد سلیم نے بتایا کہ چودھری برادران کے خلاف غیر قانونی بھرتیوں کا کیس بند کر دیا۔ چودھری برادران کا آمدن سے زائد اثاثوں کا کیس زیر التوا ہے۔ چودھری برادران کے خلاف تحقیقات 6 ماہ میں مکمل کر لیں گے۔ جسٹس صداقت علی نے کہا کہ کسی کے تمام اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں، پھر آپ کیسے انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں؟ عدالت نے ڈی جی نیب لاہور سے سوال کیا کہ آپ کے کتنے اثاثے ہیں، جس پر شہزاد سلیم نے کہا کہ 4 کروڑ کے اثاثے ہیں۔ عدالت نے پوچھا آپ جب لیفٹیننٹ تھے تب آپ کی تنخواہ کتنی تھی، جس پر ڈی جی نیب لاہور نے کہا اس وقت ریکارڈ نہیں ہے، اب نیب سے 5 لاکھ تنخواہ لے رہا ہوں۔ جسٹس صداقت علی نے کہا کہ کسی وقت تسلی سے آپ کے بارے میں پوچھیں گے۔ نیب چودھری برادران کے آمدن سے زائد اثاثوں کی تحقیقات 4 ہفتوں میں مکمل کرے۔